آپ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لو، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک نواب صاحب کا حال لکھا ہے، جو واقعہ ہے کہ لکھنؤ کے نواب صاحب تھے اور دولت کے انبار تھے ان کے پاس، نوکر تھے، چاکر تھے، سواریاں تھیں، دولت تھی، عالیشان محل میں رہتے تھے، لیکن بیماری ایک ایسی لاحق ہو گئی کہ معالج نے بتایا کہ آپ کوئی غذا کھا نہیں سکتے، صرف ایک چیز کھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ ململ کے کپڑے میں قیمہ رکھ کے اور اس کا جو رس نچوڑیں، بس وہ کھا پی سکتے ہیں۔ اب گھر میں پیسے بھی ہیں، کھانے کے انواع اور اقسام گھر میں موجود ہیں، نوکر چاکر موجود ہیں، باورچی موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکا سکتے ہیں، مگر اپنے حصے میں جو آ رہا ہے وہ قیمے کا نچڑا ہوا رس بس۔ تو ایک دن وہ نواب صاحب اپنے محل کے بالکنی میں بیٹھے تھے، سامنے دریا گزر رہا تھا، لکھنؤ میں دریا ہے ایک، تو وہ دریا گزر رہا تھا، دریا کے پار دیکھا کہ ایک مزدور کسان جو کھیتوں میں کام کرتا تھا، وہ اپنا آیا ایک درخت کے نیچے، اور اس کے ساتھ میں اس کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے روٹی نان، بڑے بڑے موٹے موٹے، اور ساتھ میں ساگ تھا۔ تو اس نے وہ نان کے ساتھ ساگ کھانا شروع کیا، اور ہر رخ میں پر پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے کتنی لذت آ رہی ہے اس کو، ہر رخ میں پر اس کے چہرے سے لذت ٹپک رہی تھی، اور اس نے دو نان پورے موٹے کے موٹے کھائے اس نے بڑے مزے سے، اور کھا کر بانس دریا سے پانی پیا، اور وہ درخت کے نیچے لیٹ کے سو گیا، کھراٹے لینے لگا۔ تو نواب صاحب کہتے تھے یہ مزدور ہے، یہ کسان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، صرف ساگ روٹی میسر ہے، مگر اس ساگ روٹی میں اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے سے اس کی لذت ٹپک رہی ہے، اور آرام سے درخت کے نیچے سو گیا۔ اور نواب صاحب کو سوائے قیمے کے جوس کے اور کچھ میسر نہیں، اور رات کو نیند نہیں آتی، رات کو لیٹ جائے تو نیند نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میری ساری نوابی ایک طرف اور اس کسان کی لذت اور راحت ایک طرف، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نان اور ساگ میں برکت عطا فرما دی، اور ان کی مال و دولت، ساری مال و دولت دھری رہ گئی، کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں اگر برکت ہے تو فائدہ دے گی، اور برکت نہیں ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ سامان بنا لو، کچھ فائدہ نہیں۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں نے اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے، اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا۔ جو راحت کے اسباب ہیں، بھائی گھر ہے، مکان ہے، اچھا ہے، بستر اچھا ہے، صوفے ہیں، اعلیٰ درجے کا بستر ہے، یہ اسباب ہے راحت کے، یہ بذات خود راحت نہیں ہے، یہ اسباب ہیں۔ اگر یہ ہو موجود اور راحت نہ ملے، کھانا ہے کھا نہیں سکتے، بستر ہے سو نہیں سکتے، تو راحت کہاں گئی؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی راحت کے اسباب جمع کرو جتنے ہو سکیں، لیکن راحت وہ تو خالص اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔
وہ کہیں سے اپنے قوت بازو کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ برکت عطا فرما دے. تو ایک تو برکت کے معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو چیز ہے اس مقصد کا فائدہ دے. اور دوسرے برکت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی چیز میں بھی زیادہ چیز کا مقصد حاصل ہو جائے. ہے چیز تھوڑی لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑی چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالی اتنی راحت عطا فرما دیں جو بہت ساری چیزوں کے اندر مل کے بھی حاصل نہیں ہوتی. یہ ایک مشاہدہ ہے کہ حلال کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں جو حلال طریقے سے حاصل ہو تو وہ تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ بچائے ناجائز طریقے اختیار کیے گئے, حرام طریقے اختیار کیے گئے, دھوکہ بازی کی گئی, جو اپنے فرائض ہیں ان میں کوتاہی کی گئی, تو اس صورت میں مال چاہے کتنا بھی ہو جائے لیکن برکت نہیں ہوگی. آج آپ دیکھو ہمارے دارالعلوم کو دیکھو, دارالعلوم کے اساتذہ کی تنخواہیں اگر دیکھو, ملازمین کی تنخواہیں دیکھو اور دوسرے اداروں اور کمپنیوں سے اس کا مقابلہ کرو تو بہت کم ہے ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کی آمدنی میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زبان پر ہے, اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے کہ دارالعلوم کی تنخواہ جو ہے وہ عام طور سے حضرات اساتذہ بہت چاہے کم ہو لیکن اس میں گزارا مناسب طریقے سے ہو جاتا ہے. کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ آخر مہینے کے اندر جا کر جو ہے وہ قرضے لینے پڑتے ہوں, عام طور سے ایسا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. لیکن عموماً اور یہ دنیا کے ہر ادارے میں یہ ہوتا ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ انتظامیہ کو درخواستیں دیتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھاؤ. ہمارے دارالعلوم میں رواج ہی نہیں ہے سرے سے. کسی بھی ملازم کی ہمارے پاس یہ درخواست نہیں آتی کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو, اس واسطے کہ ہماری آمدنی کم ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہوتا. الحمدللہ. خاص طور سے اساتذہ کرام کہ کبھی آج تک کسی استاذ نے یہ درخواست نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اللہ نے قناعت عطا فرمائی اور برکت عطا فرمائی. اس میں یہاں رہ کر جو پیسے حاصل ہو رہے ہیں 30-35 ہزار روپے بھی گزارا کر رہے ہیں لوگ, 25 ہزار روپے بھی گزارا کر رہے ہیں, لیکن اس میں اللہ نے برکت دی ہے اور قناعت عطا فرمائی. تو روز جن کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہے آخر مہینے میں وہ بھی جیبیں ان کی خالی نظر آتی ہیں, قرضے مانگتے پھرتے ہیں, ادھار لیتے پھرتے ہیں. تو برکت نہیں ہے, لہذا بڑی دولت بھی کارآمد نہیں ہو رہی, اللہ بچائے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں مانگی کہ بھئی مجھے دولت زیادہ بڑھا دو, نہیں بلکہ قناعت دے دیجئے اور اس میں برکت دے دیجئے. جتنا بھی مجھے ملا ہے اس میں برکت عطا فرما دیجئے, اور حلال چیز میں برکت ہے. ہمارے یہاں دارالعلوم مدارس کے ماحول میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم, محدث, فقیہ اور مجاہد, جب آخر عمر میں یعنی بوڑھے ہو گئے تھے تو مجلس شورا نے حضرت کی تنخواہ بڑھا دی. مجلس شورا نے کہا کہ بھئی ان کی ساری زندگی خدمات ہیں اور یہ اعلیٰ تنخواہ بڑھا دی. تو حضرت نے مجلس منتظمہ کو خط لکھا کہ آپ کو کیا اختیار تھا میری تنخواہ بڑھانے کا. آپ کو چاہیے تھا کہ میری تنخواہ کم کرتے,
کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اتنا وقت نہیں دے سکتا جتنا پہلے دیا کرتا تھا، لہذا ہماری تنخواہ میری تنخواہ کم کریں. یہ درخواست گئی. تو دیکھو کہیں دنیا میں اس کی نظیر ملے گی کہ جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ میری کم کرو. یہ نظیریں ہیں، لیکن یہ نظیر کہ یہ کہو درخواست گئی ہو کہ بھئی میری تنخواہ بڑھا دو. ہاں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ خود اپنے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بڑھوا دیتے ہیں تنخواہ، لیکن درخواست نہیں آتی کسی کی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اللہ نے قناعت عطا فرمائی اور برکت عطا فرمائی. یہی دو چیزیں مانگی آپ نے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اور اس میں مجھے برکت عطا فرما دے. یہ دو چیزیں اگر مل جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی انسان کی زندگی خوشگوار، اس غم میں نہیں رہے گا وہ کہ بھائی فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی. اس میں ہوگا کہ اللہ آپ نے دے دی، یہ دے دیا، یہی میرے لیے بہت بہت ہے، آپ کا شکر ہے، آپ شکر ادا ہوگا. اور دوسروں کی طرف دیکھتا رہے اور حرص کرتا رہے تو ناشکری ہوگی اور زندگی غموں سے بھر جائے گی. خوشگوار زندگی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. دو چیزیں، قناعت اور اللہ تعالی کی طرف سے برکت. تیسری چیز اور مانگ لی، بخلف علی کل غائبۃ بخیر. اے اللہ جو نعمت مجھے میسر نہیں ہے، خواہش ہے مگر مجھے میسر نہیں ہے، اور آپ کے مشیت میں نہیں ہے کہ وہ مجھے عطا فرمائے، آپ کی تقدیر میں نہیں ہے کہ وہ مجھے عطا ہو، مجھ سے غائب ہے، وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ اس کے بدلے میں مجھے اس سے اچھی چیز عطا فرما دیجیے. بخلو علی کل غائبۃ لی منہ بخیر، اس سے بھی اچھی چیز عطا فرما دیجیے. وہ اچھی دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اچھی ہو سکتی ہے. میں مانگ رہا ہوں ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو میری نظر میں تو اچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا انجام اس کے حق میں خراب ہوگا، وہ نہیں دے رہے. جیسے بچہ اگر چاقو مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے تو ماں باپ نہیں دیتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا غلط استعمال کرے گا، مہلک ہوگا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسان مانگ رہا ہوتا ہے لیکن جانتے ہیں کہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اس کی جگہ مجھے کوئی اور اچھائی اور خیر عطا فرما دیجئے، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو. تو تین جملوں میں انسان کی زندگی کو پرمسرت بنانے کا، خوشگوار بنانے کا بہترین نسخہ یہ عطا فرما دیا. کیونکہ ملے گا تو وہی تمہیں جو لکھ دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ویسے تو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو شروع سے ہر آدمی کی تقدیر مقرر ہے، پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ ایک مرحلے پر جا کر جب وہ نطفہ جو ہے وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر مضغہ بن جاتا ہے، تو مضغہ جب بنتا ہے تو اس وقت میں فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے لیے رزق کتنا ہے، اور یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو فرشتے کو بتا دیتے ہیں. تو جو اس فرشتے کو بتا دیا گیا اس سے ایک ذرہ تمہیں زیادہ نہیں مل سکتا، جو اس فرشتے کو بتا دیا گیا.
تو اس لیے قناعت کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہاں البتہ یہ دعا ضرور ہے کہ بھئی جو مجھے نہیں ملا اس کی جگہ کوئی دوسری بہتر چیز عطا فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ بتا فرماتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی یہ چھوٹی سی دعا ہے، 3 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس میں کتنے بڑے سبق ہیں. قناعت حاصل کرنا، حرص سے دور رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا، اور جو کچھ عطا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.